زمین کے ساتھ کان لگاتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ گھاس کے اٹھنے کی بھی ایک آواز ہے، کرتا ہے کہ پتے کے ہلنے کی بھی ایک آواز ہے۔ جس کو بات کرنے کی تمیز نہیں وہ بھی لیڈر، جس کو گفتگو کا سلیقہ نہیں وہ بھی لیڈر۔ ناظرین، ایک عجیب معاملہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ چونکہ شعور کی قلت بھی ہے اور ایک نظام کا ایک آپ یوں کہہ لیجئے کہ المیہ بھی ہے اور نظام کی خامی بھی ہے کہ ہمیں شعور کی ترویج اور اس کی اشاعت سے بھی دور رکھا گیا۔ شعوری طور پر ہم اتنے مفلوج ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، ڈگریز ہولڈر ہیں، لیکن شعوری طور پر اتنی پستی کا شکار ہوتے ہیں وہ کہ انہیں اپنے بنیادی جو سیاسی نظم ہے اور ان کا جو بنیادی اخلاقی نظم ہے، قانونی نظم ہے، وہ اس کا بھی ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ مثلا ایک عام سی روایت اور ایک عام سا طریقہ ہے ہمارے ہاں۔ اب روایت کیا ہے؟ وہی روایتی طریقہ ہے دوسرے کو ماننے کا، دوسرے کو جاننے کا۔ ہر تیسرا سیاستدان سیاست میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ قائد بن جاتا ہے، لیڈر بن جاتا ہے، جبکہ اسے سیاسی نظم کا شعور نہیں ہوتا۔ اسے نہیں پتہ ہوتا کہ قیادت کے کیا کیا لوازمات ہوتے ہیں، قیادت کی کیا کیا ذمہ داری ہوتی ہیں، اور ایک قیادت جو لوگوں کو لیڈ کرتا ہے، لوگوں کے حقوق پر کام کرتا ہے، اس کی بنیادی طور پر ذمہ داری کیا ہوتی ہے، کسی کو نہیں پتہ۔ جس کو بات کرنے کی تمیز نہیں، ہمارے لیے وہ بھی لیڈر ہوتا ہے، وہ بھی ہمارا قائد بن جاتا ہے، وہ بھی ہمارا رہنما بن جاتا ہے۔ جس کی گفتگو کا معیار پستی کا شکار ہوتا ہے، ہمارے ہاں وہ بھی لیڈر بن جاتا ہے۔ اب اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں ایک اخلاقی بگاڑ، شعوری بگاڑ اور سماج کے اندر ایک افراتفری، ہیجانی کیفیت وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس وقت جو ڈیبیٹ چلتی ہے سیاسی کسی بھی حوالے سے، آپ دو مخالفین کو آپس میں بٹھائیں، کوئی لاجک کی بات کرے گا تو تیسرا اس کو گالیاں دے گا، اس کو برا بلا کہے گا۔ اب وہ جو برا بلا کہنے والا ہے، اس کے جو میکنزم ہے وہ اس طرح ڈیزائن ہوا ہے، اس سوچ اور اس فکر کے تحت پروان چڑھا ہے وہ، جس فکر نے، جس سیاسی اپروچ نے، جس قیادت نے اسے کچھ بہتر کر کے اخلاقی طور پر دکھایا ہی نہیں کہ آپ نے دلیل کو دلیل سے رد کیسے کرنا، آپ نے گفتگو کے معیار اور انداز کو کس طرح برقرار رکھنا ہے، سکھاتے نہیں۔ جس طرح خود وہ چڑھتے ہیں اپنا مائک پر اور پھر بے تکے شروع ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، اپنے مخالفین کے خلاف، اسی طرح وہ اپنے کارکنوں کی بھی تربیت کرتے ہیں، اپنی ٹیم کی بھی تربیت اسی طرح کرتے ہیں۔ اب بیسیکلی وہ جسے مائک پر چڑھ کر لوگوں کو سکھانا تھا، لوگوں کی تربیت کرنی تھی، یعنی کہ رہنما، وہ لیڈر، لوگوں کو لیڈ کرنا تھا۔ لوگوں کو کیا لیڈ کرنا تھا؟ صرف ان کے ووٹ لیڈ کرنے تھے؟ نہیں، ان کو ووٹوں کے ساتھ ساتھ اخلاقی طور پر لیڈ کرنا تھا، ان کو قانونی طور پر لیڈ کرنا تھا، شعوری طور پر لیڈ کرنا تھا، انہیں ادبی ذوق دینا تھا، گفتگو کا ذوق دینا تھا، انہیں دلیل کا ذوق دینا تھا۔ لیکن اس سے چونکہ وہ خود بھی معروم ہے، لیکن المیہ یہ کہ شعور کی قلت کی وجہ سے اور اس کمی کی وجہ سے سماج کے اندر وہ شعور ہے نہیں۔ ایک ریت چل پڑی ہے کہ یہ بھی لیڈر، وہ بھی لیڈر، جس کو بات کرنے کی تمیز نہیں وہ بھی لیڈر، جس کو گفتگو کا سلیقہ نہیں وہ بھی لیڈر۔ چونکہ لیڈر ہوتے ہیں تو ہم ان کو اپنا رہنما مان لیتے ہیں، جیسا وہ کرتے ہیں ویسے ہم بھی بنتے چلے جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا دیکھیں، ایک دوسرے کے خلاف ایکسٹریم لڑائی ہے، انتہائی درجے کی گالیاں بکتے جاتے ہیں اور ایسی ایسی واہیات باتیں کرتے ہیں، اللہ معافی، اس میں کہیں پر دلیل نہیں ہوتی، علم نہیں ہوتا، شعور کی بات نہیں ہوتی، فکر کی بات نہیں ہوتی، مباحثے کا انداز نہیں ہوتا، مذاکرے کا کوئی معیار نہیں ہوتا۔ قائل کرنا نہیں، وہ اس کو مخالفت سمجھتے ہیں۔ وہ تنقید اگر کر دیں کسی پر تو وہ بھی اس کے چاہنے والے جس پر تنقید کی ہوتی ہے تو وہ بھی آگے سے گالیاں دیتے ہیں۔ تو ایک تربیت اور اس کے علاوہ شعور کی قلت ہے۔ اب بات کرتے ہیں لیڈرشپ کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں۔ شہزادہ خاتم طائی کا بیٹا شہزادہ خان پہن کیوں؟
شہزادہ حاتم طائی نے یہ چاہا کہ ایک اچھا لیڈر بنایا جائے، اور اس کو شہزادہ حاتم طائی اپنے بیٹے کو شہزادہ خان پینکیو کو مندر لے کر گئے۔ اب چونکہ مذہب کے لحاظ سے تو ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن آپ اخلاقی درجات دیکھیں اور تقاضے دیکھیں کہ سوسائٹی میں چونکہ سروائیو کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، تو اس کے لیے تربیت کیسے کر رہے ہیں اپنے بچے کی۔ شہزادہ خان پینکیو کو لے کر گئے وہ مندر، اور کہتے ہیں استاد محترم میرے بیٹے کو اچھا لیڈر بننے کے گر سکھائی۔ استاد نے کہا ٹھیک ہے، آپ اسے چھوڑ جائیں، 2-4 دن میرے پاس رہے گا، یا جب تک میں چاہوں گا اس کی کچھ پریکٹسز ہوں گی اور اس کو کچھ سکھایا جائے گا، تو اس کے بعد ہم اس کا ٹیسٹ لیں گے اور پھر واپس بھیج دیں۔ تو شہزادہ خان پینکیو اپنے بیٹے کو شہزادہ خان پینکیو وہاں پر رہ گئے، اور شہزادہ خان پینکیو سے ان کے استاد نے پوچھا کہ بیٹا کیا آپ واقعی لیڈر بننا چاہتے ہیں؟ کیا واقعی آپ لوگوں کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل میں لیڈ کرنا چاہتا ہوں۔ اب شہزادہ خان پینکیو کو ان کے استاد نے کہا کہ آپ کی کچھ مشقیں ہیں، کچھ ایکسرسائز ہوں گی، آپ کی کچھ تھیراپیز ہوں گی، آپ کو 2-4 تھیراپیز دی جائیں گی، کوئی ایکسرسائز ہوگی آپ کو اس پروسیس سے گزارا جائے گا، تو آپ نے بتانا ہے ہمیں کہ آپ کا رزلٹ کیا نکلا۔ شہزادہ خان پینکیو نے کہا استاد محترم میں تیار ہوں۔ استاد نے کہا بیٹا آپ جنگل چلے جائیے، جنگل جا کر مختلف آوازوں کا تعین کریں، اور ان آوازوں کے فرق کو لے کر ہمارے پاس آئیں کہ آپ نے جنگل میں کون کون سی آوازوں کو سنا۔ اب وہ پہلے دن گئے، موٹی موٹی آوازیں سنائی تھی، چڑیوں کا چہچہانا، اور اس کے علاوہ پرندوں کا چہ چہ کرنا، اس کے علاوہ بکریوں کی آوازیں سنی، کتوں کی آواز، موٹی موٹی آوازیں جو عام سنائی دینے والی۔ واپس آئے استاد محترم میں نے آج ہی یہ آوازیں سنی۔ استاد نے کہا بیٹا پھر واپس جائیے، مزید غور کریں۔ واپس آیا، مزید غور کرنے کے بعد کچھ اور آوازوں کا اضافہ ہو گیا۔ پھر آیا استاد محترم آج ہی آوازیں سنی، پھر بھیجا بیٹا مزید غور کریں۔ پھر غور کیا، کچھ اور آوازوں کا اضافہ ہو گیا، اور آوازیں سنائی دی جانے لگی۔ واپس آیا استاد محترم یہی آوازیں میں نے مزید سنی۔ استاد نے کہا بیٹا فائنل راؤنڈ ہے، اب پریکٹس ہو رہی ہے، فائنل راؤنڈ ہے، اب آپ ایسا کریں کہ مجھے ڈیپتھ میں جائیں، جتنا گہرائی میں جا کر ان آوازوں کو سن سکتے ہیں تو سنیں، اب آپ کا رزلٹ اناؤنس کرنا، اب آپ کی فائنل پرکھ ہے۔ تو شہزادہ خان پینکیو جاتا ہے، زمین کے ساتھ کان لگاتا ہے، اور وہ محسوس کرتا ہے کہ گھاس کے اٹھنے کی بھی ایک آواز ہے۔ وہ پتوں کو ہلتا دیکھتا ہے، اس کے ساتھ کان لگاتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ پتے کے ہلنے کی بھی ایک آواز ہے۔ وہ چمٹی کو چلتا دیکھتا ہے، کان اپنے قریب کرتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ چمٹی کے چلنے کی بھی ایک آواز ہے۔ اسی طرح بادلوں کی ایک آواز ہے، اسی طرح سائے کی ایک آواز ہے، دھوپ کی ایک آواز ہے۔ نتیجے پر پہنچا اور واپس آیا استاد محترم آج میں نے وہ آوازیں سنی جو نہ سنائی دینے والی آوازیں تھیں، آج میں نے وہ آوازیں سنی جو نہ سنائی دینے والی آوازیں تھیں۔ تو شہزادہ خان پینکیو کو ان کے استاد نے کہا بیٹا اب آپ جا سکتے ہیں، آپ ایک اچھے لیڈر بننے کے اہل ہیں، قابل ہیں۔ اب سبق کیا؟ اس نے کہا استاد محترم یہ آوازوں کا تعین کروانا، اس سے مجھے کیا سکھایا آپ نے، میرے اندر کیا پیدا ہوا؟ تو استاد نے کہا بیٹا اس سوسائٹی میں آپ نے لوگوں کو لیڈ کرنا ہے، ہر بندہ زبان والا نہیں ہوتا، گونگے لوگ بھی ہیں، بہرے لوگ بھی ہیں جو سن نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے، اور کسی کی گفتگو میں آپ کے خلاف کچھ سختیاں آئیں گی، وہ آوازیں بھی آپ سنیں گے۔ ہر وہ آواز جو آپ سن نہیں سکتے آپ نے وہ بھی سننی ہے، اور جو آپ سن رہے ہیں آپ نے وہ بھی سننی ہے، اور سن کر فیصلہ کیا کرنا ہے کہ اس سوسائٹی میں ایک آواز ہے اور ہر آواز کی ایک قدر ہے، اور ہر آواز مجھے مخاطب کر رہی ہے۔ وہ کوئی سخت گیر آواز ہے، وہ کوئی ایسی آواز ہے
جس آواز میں آپ کے لیے لہجہ اچھا نہیں ہے، تو پھر بھی آپ نے یہ طے کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو اس کے لیے اپنے آپ کو اس کے لیے مائل کرنا ہے، اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کرنا ہے اور اس کے پاس جانا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ یہ مجھے مخاطب کر رہا ہے، اس کے لہجے میں سختی ہے تو اس کو کوئی پریشانی ہے، اس کے پاس کسی چیز کی قلت ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آ سکتا ہے، تو آپ جب سوسائٹی میں جو بھی ہوگا آپ لوگوں کو لیڈ کریں گے، وہ آپ کی مخالفت بھی کریں گے لیکن آپ ان کی آواز سے ان کو پہچان لیں گے۔ ناظرین، یہ ہوتا ہے اعلیٰ سطحی لوگ جو شعوری طور پر ڈیولپ ہوتے ہیں، جن کا کردار ہوتا ہے، جن کی اتنی پریکٹس ہوتی ہے کہ وہ سوسائٹی میں لوگوں کو لیڈ کرنے سے پہلے ایکسرسائز کرتے ہیں، وہ ٹیوشن لیتے ہیں، وہ سوسائٹی میں لوگوں کو لیڈ کرنے سے پہلے پریکٹس کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی لیڈر، وہ بھی لیڈر، جس کو بات کرنے کی تمیز نہیں وہ بھی لیڈر، اور پھر اس کے کارکن آگے سے وہ تباہی کا حال۔ تو یہ جو تباہیاں ہیں سوسائٹی میں، اخلاقی بگاڑ جو ہمارے ہاں پیدا ہو گیا، وہ بالکل اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے لیڈر وہ چن لیے جن کی اپنی اخلاقی پستی اتنی پست ہے کہ وہ وہاں پر کھڑے ہوں تو دکھائی بھی نہیں دیتے، وہ اتنی پستی کا شکار ہے خود، جنہیں ہم لیڈر کہتے ہیں، لیکن جب آپ کارکنوں کی طرف جائیں گے تو پھر وہاں تو تباہی ہے، چونکہ تربیت ایسی ہوتی ہے نا۔ جب بھی سوسائٹی میں کسی لیڈر کا انتخاب کریں تو لیڈر کو یہ باور کروائیں کہ میں آپ کا ہوں، آپ میرے ہیں، میں جیسا بھی ہوں، میرا واسطہ آپ سے پڑھنا ہے، میرے لہجے کو برداشت کرنا ہے، میری سخت آواز کو برداشت کرنا ہے، میری اونچی آواز کو برداشت کرنا ہے، میری ہر قسم کی تنقید کا یہ مطلب نہیں لینا آپ نے کہ میں آپ کا مخالف ہوں، بلکہ اس کا مطلب یہ لینا ہے آپ کی کوئی ذمہ داری تھی جو آپ نے پوری نہیں کی۔ آپ نے یہ مطلب نہیں لینا کہ میں آپ کا مخالف ہوں، آپ کا دشمن ہوں، بلکہ یہ مطلب لینا ہے کہ شاید میرے اس رولے سے، میری اس آواز سے، میرے اس ہو ہا ہائے سے کہیں کسی کا کوئی بھلا ہو جائے، سو مخاطب ہونا ہے، اپنے آپ کو مخاطب کرنا اس کی طرف، تبھی آپ وقف ہوں گے۔ پھر شہزادہ خان پینکیو کے استاد نے یہ بھی کہا کہ جب آپ سوسائٹی میں ان گونگے بہرے جن کی آوازیں نہیں ہوتی ان کو سنیں گے، خود ان کے پاس جائیں گے، جس طرح آپ نے کان لگائے، آپ نے ان کو خود سننے کی کوشش کی ان آوازوں کو، تو آپ نہ سنائی دینے والی ان آوازوں کو بھی سنیں گے جو گونگے ہیں، بول نہیں سکتے، لیکن ان کی بھی کوئی نہ کوئی ضرورت ہے۔ کوئی آوازیں وہ جو موٹی موٹی سنائی دی جانے والی، ان میں تو خیانت کرنی نہیں ہے، وہ کیسی بھی ہیں جو کہ صاف دکھائی دے رہی ہیں، صاف سنائی دے رہی ہیں، ان کی وائس پچ جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے، اور جو آوازیں سنائی نہیں دی جانے والی، بے شمار ایسے لوگ ہیں ان کی ایکسس نہیں ہے، آپ کی طرف آ نہیں سکتے، آگے آپ کے باڑ لگی ہوئی ہے آپ کے چیلے چپٹوں کی، وہ ان کو پھلانگ کے آپ کی طرف آ نہیں سکتے، تو ان کی کچھ نہ کچھ ضرورتیں ہیں، ان کی طرف بھی مخاطب ہونا ہے کیونکہ ان کی ایک آواز ہے۔ جب آپ اس طرح کا اسٹریٹجک پلان آپ دیکھیں گے، اس کے مطابق آپ تلاش کریں گے، لوگوں کا انتخاب کریں گے، اپنے رہنما اچھے چنیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شعور، پڑھے لکھے ہوں گے، پی ایچ ڈیز ہوں گے، ٹیچرز ہوں گے، لوگوں کو پڑھاتے ہیں، لیکن معیار نہیں، گفتگو کا معیار نہیں، لفظوں کا انتخاب نہیں ہے، ذوق نہیں ہے، گفتگو کے ذوق سے معروم، مباحثے کے ذوق سے معروم، مذاکرے کے ذوق سے معروم، استدلال، استنباط، اس پورے پیراہے پر کھڑے نہیں ہوتے، اور نہ ہی وہ کھڑے ہو سکتے، اور نہ ہی ان کی جرأت ہے، لیکن ہو ہا ہائے کرتے رہے کیونکہ ان کا لیڈر ایسا ہوتا ہے۔ سو جس بھی کارکن کو اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ اس کا لہجہ کیسا ہے، اس کی بات کیسی ہے، اس کی تحریر کیسی ہے، اس کا بیان کیسا ہے، بیانیہ کیسا ہے، آپ اس کے لیڈر کو دیکھیں کہ یہ کس کو فالو کرتا ہے، آپ کو اثر پتہ چل جائے گا۔ ندیم ڈیجیٹل ڈائری دیکھنے کا شکریہ، تھینک یو، سلامت رہیں۔